تصور کریں کہ ایک ماں مطلب اپنے نوجوان بیٹے کو قریبی مارکیٹ تک جانے کے لیے گھر کے دروازے سے رخصت کر رہی ہے۔ راستہ بمشکل چند منٹ کا ہے، سڑک جانی پہچانی ہے، تو وہ نوجوان ہیلمٹ پہننے کی زحمت بھی نہیں کرتا۔ ہم، یہ ایک ایسا منظر ہے جو ہمارے معاشرے میں روزانہ ہزاروں مرتبہ دہرایا جاتا ہے، بالکل ایک عام سی بات لگتی ہے۔ ہاں ہاں بالکل، لیکن اس مخصوص دن وہ بیٹا کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو اور جائزے کا آغاز کسی ٹریفک قانون، جرمانوں کی رسیدوں یا مطلب پیچیدہ اعداد و شمار سے نہیں ہو رہا۔ صحیح، ہم کسی بورنگ ٹریفک مینول پر بات نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں، ہم سید عبد الحکیم کی کتاب ہر گھر سے ایک سینک کے اس حصے پر بات کر رہے ہیں جسے انہوں نے ایک عاجزانہ گزارش کا عنوان دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم صرف اسی 10ویں باب پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ یہ کوئی روایتی کتابی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب ہے یہ ایک ایسی کھلی التجا ہے جو ہر اس فرد سے جڑی ہے جو کبھی بھی سڑک پر قدم رکھتا ہے۔ اور اس التجا کی بنیاد دراصل وہ سوال ہے جو اس واقعے کے بعد اس ماں نے مصنف سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، جب مصنف اس خاندان سے ملے تو اس ماں نے کسی قانون کی خامی کا رونا نہیں رویا۔ اس نے حکومت سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ اس نے انتہائی بے بسی کے عالم میں صرف ایک بات کہی۔ اس نے کہا، اب میں کس کے لیے کھانا پکاؤں گی؟ اوہ، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے ہم اکثر سڑک پر ہونے والی لاپرواہی کو ایک انفرادی فعل سمجھتے ہیں۔ مطلب ایک شخص کا یہ سوچنا کہ میری جان ہے، میرا خطرہ ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑا نفسیاتی دھوکہ ہے۔ مصنف نے اسی دھوکے کو بے نقاب کیا ہے کہ سڑک پر لیا گیا کوئی بھی غلط فیصلہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں انفرادی نہیں ہوتا۔ یہ سوچنا کس قدر لرزہ خیز ہے کہ ایک فرد کا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے فون کی اسکرین پر صرف 1 سیکنڈ کے لیے نظر ڈالنا یا مطلب سڑک خالی دیکھ کر رفتار تھوڑی سی بڑھا دینا، ہاں، وہ جو تھوڑا سا سینسیشن کا احساس ہوتا ہے۔ اور میں یہ سوچ کر سیٹ بیلٹ نہ باندھنا کہ ارے بس قریبی تو جانا ہے، بظاہر کتنے چھوٹے اور غیر اہم محسوس ہوتے ہیں یہ سب۔ بالکل، بہت معمولی لگتے ہیں۔ لیکن ان فیصلوں کا وزن اور ان کا خمیازہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو گھر کی دہلیز پر اس شخص کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر انسانی ذہن اس خطرے کو اتنا معمولی کیوں سمجھتا ہے؟ انسانی نفسیات میں اسے آپٹمزم بائز، یا اردو میں کہیں تو غیر حقیقت پسندانہ خوش فہمی کہا جاتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں مسلسل یہ یقین دلاتا رہتا ہے کہ بھئی حادثات تو دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری باری میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں ہر حال میں۔ بالکل، خاص طور پر جب کوئی شخص اپنے گھر کے قریبی راستوں پر ہوتا ہے نا، تو اس کے دماغ ایک قسم کے آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ محققین بتاتے ہیں کہ زیادہ تر سنگین حادثات گھر سے چند کلومیٹر کے دائرے میں ہی پیش آتے ہیں۔ اچھا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہاں انسان کی ذہنی چوکنا پن سب سے کم سطح پر ہوتی ہے۔ وہ ماحول سے اس قدر مانوس ہوتا ہے کہ اسے خطرے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ تو میری اپنی گلی ہے، یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، اگر میں اس رویے کو ایک روزمرہ کی صورتحال سے تشبیہ دینے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے برسوں کی محنت، محبت اور ایک پیسہ جوڑ کر ایک بہت خوبصورت گھر بنایا ہو۔ صحیح۔ اس گھر میں اپنا سب سے قیمتی سامان رکھا ہو، اپنے پیاروں کو وہاں بسایا ہو، اور پھر جب باہر کوئی شدید طوفان آ رہا ہو تو وہ شخص جان بوجھ کر اس گھر کا مرکزی دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ ہے نا؟ مطلب برسوں کی محبت، پرورش اور توقعات کو محض 2 سیکنڈ کی لاپرواہی کے حوالے کر دینا اور یہ امید رکھنا کہ طوفان گھر میں داخل نہیں ہوگا، یہ کیسی دانشمندی ہے؟ پولیس یا جرمانے تو صرف اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب نقصان ہو چکا ہو۔ ہاں، یا زیادہ سے زیادہ وہ ایک وقتی ڈر پیدا کر سکتے ہیں جب پولیس والا سامنے کھڑا ہو۔ بالکل، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اس کھلے دروازے کو طوفان آنے سے پہلے ہی بند کر سکتی ہے؟ اس کا واحد جواب انفرادی ذمہ داری کا وہ احساس ہے جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس سڑک پر نہیں بنتا۔ تو پھر یہ احساس یا
یہ 2 سیکنڈ کی لاپرواہی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم یہ خوش فہمی کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ مصنف اس کا سراغ ان سڑکوں پہ نہیں لگاتے، بلکہ وہ اس کی جڑ ہمارے گھروں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سڑک کے اصولوں کی سب سے پہلی اور سب سے اہم درس کا ہمارا اپنا گھر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، انسانی رویوں کی تشکیل کا مطالعہ بتاتا ہے کہ بچے وہ کبھی نہیں سیکھتے جو انہیں زبانی طور پر لیکچر دے کر سمجھایا جائے۔ بچے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور خاص طور پر اپنے والدین کے افعال کو خاموشی سے جذب کرتے ہیں۔ جب مصنف والدین اور خاندانوں سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں تو وہ دراصل اسی خاموش تربیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک منظر ذہن میں لاتے ہیں۔ فرض کریں ایک چھوٹا بچہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ وہ بظاہر باہر دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا لاشعور سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ 100%۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ جب بھی محلے کی دکان تک جاتا ہے تو نہ سیٹ بیلٹ باندھتا ہے، نہ اشارے پر رکتا ہے۔ وہ بچہ اس وقت ٹریفک کے اصول تو نہیں توڑ رہا، لیکن وہ ذہن میں یہ قاعدہ ضرور بنا رہا ہے کہ اصول اور قوانین صرف لمبے سفر کے لیے ہوتے ہیں، یا تب کے لیے ہوتے ہیں جب سامنے کوئی ٹریفک پولیس والا چالان بک لے کر کھڑا ہو۔ ہاں ہاں بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک خطرناک رویہ مطلب اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب والدین خود سگنل توڑتے ہیں، ڈرائیونگ کے دوران فون پر غصے سے بات کرتے ہیں یا لین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ دراصل اپنے بچے کے ذہن میں خطرے اور لاپرواہی کو معمول بنا رہے ہوتے ہیں۔ نارملائز کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر برسوں بعد جب وہی بچہ جوان ہو کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ شعوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کا لاشعور انہی بچپن کی یادوں کی بنیاد پر اسے گاڑی چلانے کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے وہی کرتا ہے جو اس نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا تھا۔ لیکن ایک منٹ ٹھہریں، میں یہاں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا ٹریفک کے اصول سکھانا، سڑکوں پر عملداری یقینی بنانا، جرمانوں کا نظام وضع کرنا، یہ سب ریاست، حکومت، ٹریفک پولیس یا متعلقہ اداروں کا بنیادی کام نہیں ہے؟ ہم سارا بوجھ اور ساری تنقید اچانک والدین کے کندھوں پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم نظام کی ناکامی کا ملبہ عام انسان پر نہیں گرا رہے؟ یہ ایک بہت اہم اور چپتا ہوا سوال ہے، اور اکثر بحثوں میں یہی دفعہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب قانون اور کردار کے فرق میں چھپا ہے۔ دیکھیں، حکومت یقیناً سڑکیں بنا سکتی ہے، چوراہوں پر جدید کیمرے لگا سکتی ہے اور بھاری جرمانوں کا نظام لاگو کر سکتی ہے۔ بالکل، یہی تو ان کا کام ہے۔ لیکن کوئی بھی کیمرہ یا کوئی بھی قانون انسان کا کردار نہیں بنا سکتا۔ قانون خوف پیدا کر سکتا ہے، شعور نہیں۔ جب معاشرہ حکومت پر مکمل انحصار کرتا ہے تو رویہ خوف پر مبنی ہوتا ہے، یعنی انسان صرف کیمرہ دیکھ کر سیٹ بیلٹ کھینچتا ہے۔ ہاں، اور پولیس والے کو دیکھ کر موٹر سائیکل کی رفتار کم کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب وہ تربیت، وہ احساس ذمہ داری گھر سے ملتا ہے تو وہ انسان کی فطرت بن جاتا ہے۔ مصنف یہی التجا کر رہے ہیں کہ روزمرہ کی روانگی کے وقت گھر کا لازمی جملہ یہ ہونا چاہیے کہ حفاظت سے گھر لوٹنا۔ یہ ایک جملہ کسی بھی حکومتی مہم کے کروڑوں روپے کے بجٹ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یعنی بات جرمانے کے خوف کی نہیں ہے، بلکہ اس احساس کی ہے کہ گھر پر کوئی منتظر ہے۔ اچھا، جب یہ بچے اور نوجوان والدین کے زیر سایہ گھر سے باہر نکل کر معاشرے میں آتے ہیں تو پھر ان پر بیرونی دنیا کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے باہر کی دنیا بہت پرکشش ہوتی ہے۔ بالکل۔ مصنف نے خاص طور پر ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو فلموں کے تیز رفتار مناظر یا آج کل سوشل میڈیا پر نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور ریلز کو حقیقی سڑکوں پر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج کے ڈیجیٹل دور کا ایک انتہائی سنگین المیہ ہے۔ مصنف خبردار کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اکثر حقیقت اور فکشن کے درمیان فرق کرنا بھول جاتی ہے۔ اسکرین پر جو کچھ نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہاں سیفٹی ہارنس ہوتے ہیں، ایمبولنس موقع پر موجود ہوتی ہے، اور کیمرے کے زاویے اس طرح سیٹ کیے جاتے ہیں کہ رفتار کئی گنا زیادہ محسوس ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں ہر چیز کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ان کے پاس ری ٹیکس کا آپشن ہوتا ہے۔ بالکل۔
لیکن جب کوئی نوجوان سکرین کی اس فکشن سے متاثر ہو کر حقیقی تارکول کی سڑک پر اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی لاتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ سڑک پر فزکس کے اصولوں میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ ہاں، وہاں کشش ثقل، رفتار اور ماس پوری ایمانداری اور بے رحمی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ وہاں زندگی فلموں کی طرح کوئی ری ٹیک نہیں دیتی۔ اگر ایک بار غلطی ہوئی تو ڈائریکٹر کٹ نہیں بول سکتا، بس کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی، کیا آج کے اس جدید دور میں جب سب جانتے ہیں کہ یہ فلمی مناظر مصنوعی ہیں، لوگ واقعی مشہور شخصیات کی سڑک کی عادات کو کاپی کرتے ہیں؟ دیکھیں، انسانی دماغ کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ جو بصری اثرات ہوتے ہیں یعنی ویژول امپیکٹ، وہ عموماً منطق پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان اپنے پسندیدہ ہیرو کو کسی فلم میں بغیر ہیلمٹ کے تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتے دیکھتا ہے تو اس کے لاشعور میں تیز رفتاری کو بہادری اور کشش کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت کول ہے۔ بالکل، کول لگنے کا شوق۔ اسی لیے مصنف نے مشہور شخصیات جن میں اداکار، کھلاڑی اور بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسرز شامل ہیں، ان کی طرف رخ کیا ہے۔ وہ ان سے ایک انتہائی عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی مالی فائدے کے اپنے پلیٹ فارمز کو زندگی بچانے کے لیے استعمال کریں۔ یعنی وہ اپنے اثر و رسوخ کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ ہاں، اگر ایک فلمی ہیرو اپنی عام زندگی میں یا کسی فلم کے سین میں بنا کسی ڈائلاگ کے صرف خاموشی سے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لے تو اس کا وہ چھوٹا سا عمل کسی بھی سرکاری اعلانات سے زیادہ تیزی سے نوجوانوں کے رویوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ بات واقعی واضح کرتی ہے کہ اثر و رسوخ یا انفلوئنس کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ لیکن مجھے اس 10ویں باب میں جو بات سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ لگی وہ یہ ہے کہ مصنف نے اثر و رسوخ کو صرف کیمرے کے سامنے رہنے والے لوگوں تک محدود نہیں رکھا۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک عام انسان کا بھی تو اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ اثر و رسوخ دراصل شہرت سے نہیں، قربت سے ماپا جاتا ہے۔ آپ کے دوست، آپ کے دفتر کے ساتھی، آپ کے خاندان کے افراد، یہ سب وہ لوگ ہیں جو آپ کے دائرہ اثر میں آتے ہیں۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ نہیں کرتے، وہ ان لوگوں کی سوچ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اسے اگر ہم روزمرہ کی ٹیکنالوجی سے سمجھیں تو یہ اثر و رسوخ بالکل آپ کے گھر کے وائی فائی راؤٹر کی طرح ہے۔ وائی فائی؟ ہاں، اچھا، کیسے؟ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پورے شہر کو سگنل دینے والا کوئی بہت بڑا براڈ کاسٹنگ ٹاور ہو، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑے فلم سٹار یا کرکٹر ہی ہوں۔ صحیح۔ آپ کے گھر یا دوستوں کے حلقے کا وہ چھوٹا سا وائی فائی راؤٹر بھی اس کے دائرے میں آنے والے ہر شخص کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے ارد گرد موجود کم از کم 5 لوگوں کا انفلوئنسر ضرور ہوتا ہے۔ ہماری خاموشی یا ہمارا کوئی عمل ان 5 لوگوں کی زندگیوں کا رخ موڑ سکتا ہے۔ واہ، یہ وائی فائی کی مثال تو صورتحال کو بہت شفاف کر دیتی ہے۔ مصنف دراصل اسی ذاتی وائی فائی کو مثبت سمت میں استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت عام سی روزمرہ کی مثال دی ہے۔ فرض کریں دوستوں کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، جو ہم سب کا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں کوئی شخص انتہائی خطرناک طریقے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے اور باقی سب دوست اس پر ہنس رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں یا صرف خاموش ہے۔ یہاں وہ خاموشی کوئی غیر جانبدار رویہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس خطرناک اور جان لیوا عمل کی خاموش رضامندی ہے۔ ہاں، وہ خاموشی بتاتی ہے کہ اس حلقے میں جان کی پرواہ نہ کرنا ایک قابل قبول بات ہے۔ بالکل۔ تو پھر ایک عام انسان جو کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ اس وائی فائی کا سگنل کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ وہ اس خاموش رضامندی کو کیسے توڑے؟ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے لیکچر یا بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ بس ایک چھوٹا سا جملہ کافی ہے۔ اگر اس گروپ میں موجود کوئی ایک شخص صرف اتنا لکھ دے کہ اس ویڈیو نے مجھے بے چین کر دیا ہے، یا یہ کوئی بہادری نہیں بلکہ حماقت ہے، ایک چھوٹا سا کمنٹ، ہاں، تو وہ خاموش رضامندی اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ ایک شخص کا چھوٹا سا قدم اس پورے گروپ کی سوچ میں ایک نئی بحث اور ایک نیا زاویہ متعارف کروا دیتا ہے۔ خطرے کو جو گلیمر پہنایا گیا تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔
واقعی بعض اوقات محض خاموشی توڑنا ہی سب سے بڑی تبدیلی کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے انفرادی ذمہ داری، والدین کا کردار اور سماجی حلقوں پر کافی بات کی، لیکن کوئی بھی معاشرہ صرف افراد سے تو نہیں چلتا نا، ایک وسیع تر نظام بھی موجود ہوتا ہے۔ کیا اس حصے میں مصنف نے نظام کو چلانے والے اداروں اور رہنماؤں کی ذمہ داری پر بھی کوئی بات کی ہے؟ جی ہاں، بالکل کی ہے۔ مصنف اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے کہ انفرادی کوششیں اسی وقت مکمل طور پر ثمراون ہوتی ہیں جب ان کے پیچھے ایک منظم نظام کھڑا ہو۔ اس لیے وہ معاشرے کے وسیع تر نظام، مطلب سیاستدانوں، پالیسی سازوں اور اداروں کو بھی اس عمل کا حصہ بناتے ہیں۔ صحیح۔ وہ سیاستدانوں سے التجا کرتے ہیں کہ جب وہ عوام کے پاس جا کر ووٹ مانگتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان عوام کی جانوں کی حفاظت کے لیے مختلف سرکاری محکموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں۔ ہم آہنگی؟ اس کا کیا مطلب ہوا سڑکوں کے حوالے سے؟ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک محکمہ نئی سڑک بنائے اور چند دن بعد دوسرا محکمہ وہاں پائپ لائن بچھانے کے لیے اسے کھود کر وہاں موت کے گڑھے چھوڑ دے۔ نظام کی ہم آہنگی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اوہ ہاں ہاں، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور صرف سیاستدانوں کا ذکر نہیں ہے، اگر ہم کارپوریٹ اداروں اور محلے کی کمیٹیوں کی بات کریں تو ان کا کردار بھی بہت کلیدی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، حقیقت یہ ہے کہ جو دفاتر اور کارپوریٹ کمپنیاں اپنے ملازمین کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پر سیمینارز کرواتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ روڈ سیفٹی کو اپنی باقاعدہ ٹریننگ کا لازمی حصہ بنائیں۔ یہ بہت پریکٹیکل تجویز ہے۔ اسی طرح ہر محلے یا سوسائٹی کی اپنی ایک کمیٹی ہوتی ہے جسے ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن یا RWA کہا جاتا ہے۔ یہ کمیٹیاں اپنے علاقے میں ایک چھوٹی حکومت کی طرح کام کرتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گیٹ پر یہ اصول لاگو کر دیں کہ بغیر ہیلمٹ کے کوئی شخص، چاہے وہ رہائشی ہو یا کوئی ڈیلیوری والا، سوسائٹی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک چھوٹا سا قدم روزمرہ کی عادتوں کو بدلنے میں واقعی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ یہاں مجھے ہماری مجموعی نفسیات کا ایک بہت ہی عجیب پہلو شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت معاشرہ زندگی کے مختلف حصوں کو بہت الگ الگ خانوں یا کمپارٹمنٹس میں بانٹ کر رکھتے ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ ذرا غور کریں، ہم اپنے دفتر میں انتہائی پروفیشنل ہوتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، اصولوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اپنی عبادت گاہوں میں انتہائی عاجز، پرامن اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جیسے ہی ہم سڑک پر آتے ہیں، وہی انسان جو چند منٹ پہلے دفتر میں اتنا مہذب تھا، اچانک بے صبر، لاپرواہ اور بعض اوقات جارحانہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے درمیان ایک غیر مرئی دیوار ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ نے بالکل درست تشخیص کی ہے۔ انسانی دماغ کا یہ رویہ کہ وہ ہر جگہ کے لیے ایک الگ اخلاقی معیار طے کر لیتا ہے، حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مصنف دراصل انہی دیواروں کو گرانے کی بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ میڈیا سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرائم ٹائم شوز میں صرف سیاسی رساکشی اور تنازعات کو ہی جگہ نہ دیں۔ ہاں، بلکہ کبھی روڈ سیفٹی کے ماہرین اور ان متاثرہ خاندانوں کو بھی اسکرین پر لائیں، تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے کہ سڑکوں پر بہنے والا خون بھی ایک بہت بڑا قومی مسئلہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں مذہبی اور روحانی رہنماؤں کی بات کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا معاشرے پر جو اثر ہے وہ کسی بھی ادارے سے شاید زیادہ ہے۔ بالکل، لوگ ان کی بات غور سے سنتے ہیں۔ اور مصنف نے اس طاقت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر روحانی اور مذہبی رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ عوام آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ عام طور پر خطبات میں عبادات کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے مجالس میں یہ درس بھی دیں کہ سڑک پر چلتے وقت کسی دوسرے انسان کی جان کا احترام کرنا، ٹریفک کے اصولوں کی پاسداری کرنا، ہاں، کہ یہ بھی اتنی ہی بڑی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے، تو اس کا اثر لاجواب ہوگا۔ ایک مذہبی رہنما کا بولا گیا جملہ انسان کے ضمیر کو جس طرح بیدار کر سکتا ہے، وہ کوئی ٹریفک سائن بورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ہر پہلو کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اب اگر ہم اس 10ویں باب اور اس گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بڑھیں تو مصنف کے انداز بیان پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل،
اس پورے باب کے آخر میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ مصنف سید عبدالحکیم کا لہجہ ہے۔ عام طور پر ماہرین جب کتابیں لکھتے ہیں تو ان کا انداز تحکمانہ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ لیکن یہاں مصنف اس قدر عاجزی کی انتہا پر ہیں کہ وہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی، اگر اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو میں ہر گھر کے دروازے پر جانے، ہاتھ جوڑنے اور یہاں تک کہ لوگوں کے پاؤں چھونے کے لیے بھی تیار ہوں تاکہ سڑک پر مزید کسی کی موت واقع نہ ہو۔ یہ جملہ پڑھ کر واقعی انسان کے اندر ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جسے ہم جانتے تک نہیں، جس کا ہم سے کوئی خون کا رشتہ نہیں، وہ ہماری اور ہمارے پیاروں کی جان بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو، مطلب پاؤں چھونے کو تیار ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ کوئی ہیروئزم یا بہادری کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کر سرحدوں پر کوئی جنگ لڑیں۔ ان کی التجا صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو مکمل اور سلامت واپس لوٹ کر آئیں۔ یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح صبح ایک انسان اپنے 2 پیروں پر چل کر ہنستا مسکراتا ہوا گھر سے نکلتا ہے، شام کو وہ اسی طرح سلامت، کسی کے کاندھوں پر نہیں بلکہ اپنے ہی پیروں پر چل کر اپنے پیاروں کے پاس واپس آئے۔ ایسی گہری سوچ ابھرتی ہے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی، ہماری عادات اور ہماری ترجیحات سے براہ راست جڑی ہے۔ کوئی بھی انسان جب بھی صبح اپنے کام، دفتر یا کسی بھی ضرورت سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ مرکزی دروازے کو تالا لگانا کبھی نہیں بھولتا۔ کبھی نہیں بھولتا۔ ہم تالا کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گھر کے اندر پڑا ہوا فرنیچر، الیکٹرانکس اور دیگر بے جان سامان محفوظ رہیں۔ ہم اس بے جان سامان کی حفاظت کے لیے اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ بعض اوقات 2 بار تالا کھینچ کر تسلی کرتے ہیں۔ بالکل، چیک کرتے ہیں کہ ٹھیک سے بند ہوا یا نہیں۔ ہاں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی بھی انسان اپنی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرتا ہے یا اپنی موٹر سائیکل کی چابی گھماتا ہے تو کیا وہ خود سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ گھر کے اندر پڑے بے جان سامان کی حفاظت کا تو میں نے پورا بندوبست کر لیا، لیکن میں اس چلتے پھرتے، سانس لیتے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، جس کی جیب میں اس گھر کی چابی ہے؟ بہت گہری بات ہے۔ کیونکہ حتمی حقیقت یہی ہے کہ اگر وہ انسان ہی محفوظ گھر واپس نہ لوٹا تو اس گھر کے اندر رکھے کسی بھی قیمتی سامان کی، کسی بھی شے کی کوئی وقع، کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ سڑک پر کی گئی ڈرائیونگ محض ایک مشین کو چلانے کا نام نہیں ہے، یہ کسی کے گھر کی چابی، کسی خاندان کی امیدوں اور کسی کے مستقبل کی ضمانت کو محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچانے کا نام ہے۔